تو کیا کرتے ہیں؟ دیٹ از بگ کوشچن. ذرا سمجھیے گا میری بات کو. شیطان نے ہمارے ساتھ ایک بڑی خطرناک گیم کی ہوئی ہے. whenever we try to celebrate anything, جب بھی زندگی میں ہم کوئی خوشی منانے جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے شیطان نے دماغ کے کسی کونے میں پھنسا دیا ہے کہ خوشی منانی ہے تو ساتھ گناہ ضرور کرنا ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ آپ چیک کر لیں. شادی میں کیا کرتے ہیں؟ خوشی ہے نا. کون سا گناہ جو نہیں کرتے؟ بچے کی سالگرہ خوشی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. اللہ نیا گھر دے دے، نئے گھر پہ دوستوں کی پارٹی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ غور کرتے جائیں نا تو تقریباً ہر خوشی میں، ہر سیلیبریشن میں، ایون نیا سال آ جائے، شیطان نے ایسا دماغ خراب کیا ہے کہ خوشی منانی ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ جو خوشیاں دے رہا ہے، مجھے بتاؤ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اچھا ان نعمتوں کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ جو دینے والا اسی کو ناراض کرنا. یہ تو بے وقوفی ہو گئی نا. پتہ نہیں دماغ میں کیسا فطور آ جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے انسان یار خوشی میں تو اللہ کو راضی نہیں، ناراض نہیں، راضی کرنا چاہیے. اور پھر ہم کہتے بھی ہیں یار پتہ نہیں نظر لگ گئی، نیا گھر لیا تھا، اس گھر میں برکت ہی نہیں ہے، شادی ہوئی تو بیوی آئی اور جناب گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہو رہی، اولاد ہوئی تو معذور ہو گئی ہے. ارے بھائی خوشی ملی، تم نے اس خوشی پر صدقہ کرنا چاہیے تھا، صدقے دینے چاہیے تھے، اور تم نے خوشی دینے والے کو ہی ناراض کرنا شروع کر دیا. اچھا لاجیکلی ہم دنیا میں بھی ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ دنیا میں آپ کو کوئی تحفہ دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی نوکری دلا دے، کوئی بھی ہیلپ کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں. یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے میری ہیلپ کی تھی. میں جب اٹلی میں نیا آیا تھا اس نے مجھے کام پہ لگایا تھا، اس نے مجھے کاغذات میں مدد کی تھی. دنیا میں جو ایک بار ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، مروت بھی یہ کہتی ہے کہ یار اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. مگر عجب بات یہ ہے کہ جو صبح و شام رحمتیں دے رہا ہے، صبح و شام نعمتیں دے رہا ہے، اچھا جب وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، عجیب بات دیکھو، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. کتنا عجب کام ہے یہ. واللہ ایسا نہ کرو. جب وہ عطائیں بڑھائے تم سجدے بڑھاؤ، وہ عطائیں بڑھائے تم صدقے بڑھاؤ، وہ عطائیں بڑھائے تم اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کو بڑھاؤ. اچھا سبحان اللہ، جب شکر کرو گے نا، اسے راضی کرو گے تو اس کا وعدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. سمپل، شکر ادا کرو. نعمتیں ملی ہیں تو اس میں تکبر نہیں کرنا ہے، اس میں پراؤڈ نہیں کرنا ہے، اس میں اترانا نہیں ہے. شکر اللہ تیری مہربانی، جو دیا تو نے دیا، میری کوئی اوقات نہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا. تھوڑی سی یہاں ایک مسکنسیپشن پیدا کرنے والے کرتے ہیں، تو چلو وہ والی سوئی بھی نکال دیتا ہوں، آئندہ کام آئے گی. کتنا یہ بات ہوتی ہے یار، جب بھی کوئی عالم دین، کوئی مبلغ بیان میں واقعہ سنائے نا، لوگ کہتے ہیں یار قرآن و حدیث کی گل کرو، کی واقعہ سنا رہے ہو؟ قرآن و حدیث کی بات کرو، واقعات کیوں سناتے ہو؟ تو لگتا ہے اس بیچارے نے خود ہی قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. قرآن میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں. ہاں سورہ بقرہ کیا ہے؟ گائے والا واقعہ ہے نا. سورہ یوسف کیا ہے؟ حضرت یوسف کا واقعہ ہے نا. سورہ نمل کیا ہے؟ چوٹی کا واقعہ ہے نا. سورہ فیل کیا ہے؟ ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ ہے نا. قرآن میں تو 100 سے زیادہ واقعات کی کتابیں لکھی گئی قرآن کے واقعات پر، بلکہ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین واقعہ. اچھا پھر میں تو بخاری شریف سنانے جا رہا ہوں. بخاری شریف پڑھے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھیں. نبی پاک خود صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے واقعات سنایا کرتے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کی لاجک بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ کبھی کنفیوژن نہ ہو. اب تو اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، اتنی ریسرچ کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جناب اسکول میں بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پہلے کوئی سٹوری سناؤ، تاکہ سٹوری سے بچہ جلدی سیکھتا ہے، بات سمجھ، بات جلدی آتی ہے. جب کوئی واقعہ اس کے پیچھے لیسن ہوگا تو بچے کو یاد رہ جائے گا، ہے نا ایسا؟ تو اب اگر کوئی واقعہ سنائے تو اس کو مائنس یا نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. بہرحال میں تو واقعہ ہی بخاری شریف کا سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، اور واقعہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ اور سبحان اللہ کیا سبق آموز. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دوست تھے.
اور وہ تین افراد تھے. اللہ کریم نے ان 3 لوگوں کی آزمائش لینی تھی. ایک فرشتہ بھیجا. ایک بندہ تھا جو برس کا مریض تھا. برس کہتے ہیں جس کے جسم پر وائٹ داغ لگ جائے. وائٹ آپ دیکھو کہ وائٹ ہو جاتا ہے پورا جسم کچھ لوگوں کا. ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے, گنجا تھا. تیسرا تھا جس کے آنکھیں ہی نہیں تھی, اندھا تھا. اب یہ 3 لوگوں کے پاس فرشتے کو بھیجا گیا. پہلی جگہ پر فرشتہ گیا, کہا کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہیں کیا چاہیے. کہتے جسم پر بڑے داغ ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ داغ ختم ہو جائے اور میری یہ بیماری دور ہو جائے. تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, دعا کی, اللہ پاک نے اس بیماری کو دور فرما دیا. مال کون سا پسند ہے؟ کہتا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے, مجھے اونٹ بڑے پسند ہے. تو ایک گابن اونٹنی جو ہے, جو بچہ دینے والی اونٹنی, فرشتے نے اس کو دی اور دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے. آگے چلا گیا. اب وہ پہنچا اس بندے کے پاس جس کے بال ہی نہیں تھے. اس کو کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا میرے بال آ جائیں, بڑی دوائیاں لگائیں, بڑی کوشش کی, بیماری ختم نہیں ہوتی. فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا کی, اللہ نے اس کے بال اگا دیے, بال والا ہو گیا. اب مال کون سا پسند ہے؟ کہتا مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو گابن گائے دی, دعا دی, اللہ تیرے مال میں برکت دے. آگے چلا گیا. حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں, پورا خلاصہ واقعے کا سنا رہا ہوں. تیسرے کے پاس پہنچا, وہ اندھا تھا. کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے آنکھیں چاہیے, ساری زندگی اندھیرا ہے آنکھوں کے سامنے, دیکھ ہی نہیں پاتا. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر دم کیا, دعا کی, اللہ نے اسے آنکھیں دے دی. فرمایا تجھے مال کون سا چاہیے؟ کہ مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. اس کو گابن بچے والی بکری دی, دعا دی اور آگے چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان تینوں کے مال میں خوب برکت ہوئی. گائے والے کے لیے سینکڑوں ہزاروں گائیں ہو گئی, پوری وادی بڑھ گئی. اونٹ والے کے اونٹ ہی اونٹ بڑھ گئے, بکری والے کی بکریاں ہی بکریاں ہو گئی. تھوڑے عرصے بعد جب یہ تینوں مالدار ہو گئے, آج کے دور میں ہم سمجھیں کہ ملینرز ہو گئے, اب فرشتہ پھر گیا اور اب برس والے کے پاس, جس کے جسم پر وہ برس کے نشان تھے, جو صحیح بھی ہو گیا, پیسے والا بھی ہو گیا, تو فرشتہ اس کے پاس گیا اور خود فرشتہ برس والا, اس کے جسم پر برس کے داغ تھے, بیمار بن کر گیا اور کہا بھائی دیکھو میرے جسم پر کیسے داغ ہیں, اللہ کی رضا کے لیے تم میری مدد کرو, میں مسافر ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تم میری ہیلپ کرو, اور ایک اپنے اتنے سارے اونٹ ہیں اس میں سے مجھے ایک دے دو. کہتے نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا تم وہی نہیں ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑے دنوں پہلے تم بھی غریب تھے, اللہ نے تمہاری مدد کی ہے, تمہیں اتنا مالدار کر دیا, ایک اونٹنی دے دو. کہتا نہیں یہ سارے پیسے تو میرے باپ داداؤں کے ہیں, یہ تو میں خاندانی رئیس ہوں, یہ سارا میرا مال ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. فرشتہ آگے گیا, اب پہنچا بغیر بال والا جو تھا نا اس کے پاس پہنچا. اب تو بال والا ہو گیا تھا, پیسے والا بھی ہو گیا تھا. فرشتے نے کہا دیکھو میں کتنا غریب ہوں, مسافر ہوں, اللہ کے نام پر مجھے تم ایک گائے دے دو, تمہارے پاس اتنی گائے ہیں. اس نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہا میں بہت پریشان ہوں, کچھ تو دے دو. کہتا میں کچھ نہیں دے سکتا. کہ تم وہی نہیں جو تھوڑے دنوں پہلے کنگال تھے, کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس. کہتا ہے نہیں یہ سارا مال میرے آبا و اجداد کا ہے, میں تو خاندانی رئیس ہوں. فرشتے نے کہا جو اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے. تیسرے نمبر پر اب فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس اور کہا کہ بھائی, اچھا اندھے کے پاس پہنچا بھی اندھا بن کر, آنکھ نہیں تھے, جا کر کہا دیکھو بھائی میں اندھا ہوں, بڑا غریب بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, میری مدد کرو, تمہارے پاس بڑی بکریاں ہیں, مجھے ایک بکری دے دو. اندھا کہتا ہے بھائی تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں بھی اندھا تھا کچھ دنوں پہلے, مجھے پتا ہے اندھے کی زندگی کتنی تکلیف میں ہوتی ہے, میرے پاس مال بھی کچھ نہیں تھا, یہ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. میرے بھائی تم واقعی بڑے پریشان ہو, جو چاہیے اس میں سے لے جاؤ, جتنا چاہیے لے جاؤ. اچھا اندھا کہتا ہے بھائی مجھے فرشتہ ہے نا, کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, پیسے تو ہی رکھ. اس کو اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا. یہ جو واقعہ ہے نا, اللہ اکبر, نبی پاک نے صحابہ کو سنایا, یہ آج ہم سب کے لیے زبردست درس ہے. کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ اوقات نہیں بھولنی ہے, جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا نا تو اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے, مدد بھی مانگ رہا ہوتا ہے, مسجد میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, تسبیح بھی پڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے.
جیسے جیسے اللہ عطا فرماتا ہے بندہ مسجد سے بھی دور، عبادت سے بھی دور، یہاں تک کہ رشتے داروں سے بھی دور، غریبوں سے بھی دور، اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں آیا تھا اٹلی میں جناب، بڑے دھکے کھائے تھے، بڑی محنت کی، تب جا کے یہ پوزیشن ملی ہے، سب میں نے کیا ہے۔ نہیں جناب، آپ نے اور میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ فقط میرے مالک کی عطا ہے۔ اگر ہوشیاری سے، عقل سے اور محنت سے ہی پیسے ملتے ہوتے تو کروڑوں مزدور پاکستان میں غریب غربت کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ اگر ہوشیاری سے اور جناب پڑھائی لکھائی سے، تعلیم سے ہی پیسے ملتے ہوتے تو بڑے بڑے پروفیسر سارے ارب پتی ہوتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ نے دولت لکھی اسے دولت عطا فرمائی، جس کے نصیب میں عزت لکھی اسے عزت عطا فرمائی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ تو غور ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کسی مقام پر پہنچا دینا تو اترانا نہیں، شکر، عاجزی، انکساری۔ مالک میں کچھ بھی نہیں، تو نے جو دیا میری اوقات سے بڑھ، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا جو بعض اوقات چندہ دیتے ہیں، نیکی کے کام میں پیسے دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، ان کا بھی اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی یاد ہے نا، میں نے چندہ دیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے نوکری لگائی تھی، میں نے قرضہ دیا تھا۔ اتراتے بھی ہیں، جتاتے بھی ہیں۔ یہ جو جتانا ہے نا، یہ دل دکھانا ہے، اور یہ والا انداز آپ کے اس صدقے کو، آپ کی اس نیکی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ ارے دینے کے بعد اترانا کیسا، دینے کے بعد جتانا کیسا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ سچی بات بتاؤں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا تو ساتھ سجدہ کیا کرو، مالک تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو نے اس قابل کیا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تو زکوٰۃ لینے والا بھی تو بن سکتا تھا، میں ہاتھ پھیلانے والا بھی تو بن سکتا تھا۔ اگر آج رب نے آپ کو کوئی مقام دیا ہے تو خدا را شکر کرتا۔ اور اللہ ایک بات یاد رکھو، جو ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے نا، یہ نعمتیں چھیننے میں دیر نہیں لگتی ہے، زوال نعمت میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے پل میں کروڑوں پتی کو غریب ہوتے دیکھا ہے، عزت والوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، تو معاشرے میں بڑا نام ہوتا ہے، ایک ایسی مسٹیک ہوتی ہے کہ پھر سارا زمانہ اس پر تھو تھو کرتا ہے۔ یہ کدھر سے مسٹیک ہو گئی؟ ارے تمہارے مقدر میں اب ذلت لکھی گئی ہے۔ غور کرو، اللہ سے ہر عطا پر شکر۔ نبی پاک کو پتہ چلا کہ امتی کو فائدہ ہوگا، آقا سجدے میں چلے گئے، اور ہمیں فائدوں پہ فائدے ہو رہے ہیں، سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ اچھا شکر کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کیا کرتے ہیں ہم سب؟ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، مگر صرف شکر یہ نہیں ہے۔ ہاں زبان سے شکر اور باقی کوئی کام سیدھا نہیں ہے، یہ کون سا شکر ہے؟ میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ آپ کی کوئی آفس ہو اور اس میں کوئی بندہ کام کرتا ہو، جاب کرتا ہو، اور آپ اس کو کہ بیٹا آج تم نے بڑا کمال کا کام کیا، میں تمہیں بونس دیتا ہوں، تنخواہ ڈبل آج۔ کہتا صاحب بڑی مہربانی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا بیٹا یہ باہر جاتے جاتے دروازہ بند کر دینا۔ نہیں میں دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اچھا بیٹا باہر میری گاڑی سے ذرا سامان اٹھا کے لے آؤ، میں نے سامان نہیں اٹھانا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بونس دیا۔ اچھا کل صبح ٹائم پہ آ جانا، نہیں میں صبح ٹائم پہ نہیں آؤں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ بندہ کہ مہربانی بھی کہہ رہا ہے، کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ بیٹا چھٹی مت کرنا، نہیں میں کل چھٹی کروں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ بات میری ایک نہیں مان رہا اور ہر تھوڑی دیر بعد کہہ رہا ہے آپ کی بڑی مہربانی۔ بھائی کر لا بھائی، واپس بونس بھی واپس کر، تنخواہ سے بھی باہر، جاب سے بھی فارغ۔ آپ یہی کرو گے نا؟ جو کام کرنے والا جس کو آپ انعام بھی دے رہے ہیں وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہا، ہاں بس زبان سے ایک جملہ بار بار کہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کون سی مہربانی ہے بھائی؟ بات تو مانو، میری بات کو تو فالو کرو۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے۔ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی، نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، حرام روزی نہیں چھوڑوں گا، اے مالک تیرا بہت شکریہ، الحمدللہ رب العالمین، شراب بھی پیوں گا۔ یہ کون سا شکر ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے
کہ وہ رب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے اور تم غلط کام بھی کیے جا رہے ہو. ایکچوئل شکر یہی ہے کہ بندہ رب کو ناراض نہ کرے, اس کی نافرمانی نہ کرے. پوری باڈی کا شکر پتہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں پورا جسم شکر ادا کرے. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے. پوری باڈی اللہ کی عبادت کرتی ہے, سجدہ کرتا ہے, انسان اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. 5 وقت نماز پڑھنا یہ بہترین شکر کا انداز ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بہترین شکر کا انداز ہے. لیکن نہیں کرتے تو اترانا شروع کر دیتے ہیں. نعمتیں ملتی ہیں تو ٹوری بدل جاتی ہے, اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. ایسا نہ کیا کرو. اور بالکل اسی طرح جب شکر ادا نہیں کیا جاتا نا تو اس کی کانسیکوینسز پتہ کیا ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کیا جاتا نا, اللہ ناراض ہو جائے تو اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. اچھا, میں جب پہلی بار یہ روایت پڑھی نا تو میں سوچنے لگ گیا کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. پھر میں نے غور کیا تو جواب خود ہی آیا کہ ہاں یار, پیسہ تو بڑی نعمت ہے. انسان دعا کرتا ہے غربت میں, یا اللہ پیسے دے دے پیسے دے دے, مگر اللہ جس سے ناراض ہونا وہی پیسہ اس کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے. یا تو کوئی اس کے پیسے کھا جاتا ہے, یا اس کے پیسے کہیں پھنس جاتے ہیں, یا جناب کوئی مال خرید دیتا ہے, اس میں اسٹاک میں پرابلم ہو جاتا ہے, کسی کو قرضہ دیتا ہے وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہوتا, اسی ٹینشن میں بیمار بھی ہو جاتا ہے. غریب تھا تو پرسکون تھا, اور پیسے آ گئے تو ٹینشن میں آ گیا, کیونکہ پیسے عذاب بنا دیے گئے اس کے لیے. یہی پیسہ ٹینشن بن گیا اس کے لیے. اچھا, اسی طرح اولاد بڑی نعمت ہے. پوچھو بے اولادوں سے کدھر دعا نہیں کراتے, ہر وقت دعا کرا رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اولاد تو ہو جاتی ہے مگر وہی اولاد ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے. ماں باپ کو اتنا ستاتی ہے کہ ماں باپ اولاد کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. ارے اولاد تو نعمت تھی. دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, اللہ نے اسی نعمت کو عذاب بنا دیا. بیوی, شادی کتنی بڑی نعمت ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں شادی ہوئی اور پورا گھر جہنم بن گیا. ہنگامے, لڑائی, ایسی ٹینشن ہوئی کہ بندہ کہ یار شادی کیا کی, یہ تو غلطی ہو گئی. شادی تو کی لیکن لگتا ہے شکر نہیں ادا کیا. اللہ نے اسی نعمت کو عذاب بنا دیا. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر چاہتے ہو نا کہ نعمتیں بڑھتی رہیں, اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں باقی رہیں, تو شکر ادا کرنا ہے, نا شکری نہیں کرنی ہے. اور شکر کا میں نے آپ کو صحیح طریقہ بھی بتایا. صرف زبانی نہیں, زبانی تو کرنا ہے, اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکل شکر اور عاجزی, انکساری, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہاں میں نے کیا ہے, میری کوششیں ہیں, میری کاوشیں ہیں, سب میرا کیا ہوا ہے. نہیں جناب, میرا کوئی اوقات ہی نہیں ہے. مجھے تو کوئی 50 یورو کی نوکری پہ نہ رکھے. اگر آج اللہ نے یہ نعمتیں اور عزتیں دی ہیں تو یہ اسی کی مہربانی ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ نعمتیں ایسی جو ہمیں گرانٹڈ ملی ہیں. گرانٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر مانگے, بغیر جد و جہد کے. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں گرانٹڈ ملی ہے نا, اوئے ہوئے جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے, ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. ہائے ہائے, آپ تو غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہو نا, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کفر سے نکل کر مسلمان ہو گیا. لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہی نہیں, ویسے ہی مر جاتے ہیں, کفر پر مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوئے, ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا, کفر کی موت مر جاتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے ایسے کون سا نیکی کا کام کیا تھا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہمیں پہلی آواز ہی اذان کی آئی. یہ کتنا بڑا احسان ہے, سوچا آپ نے کبھی؟ میں اور آپ بھی تو کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے, کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے. ہم نے ایسا کیا کیا کہ اللہ کریم نے ہم پر مہربانی کی, فقط مہربانی کی ہے. اچھا, پھر ایک اور بڑی مہربانی یہ کی کہ ایمان تو دیا, نبی پاک کا امتی بھی بنا دیا. ایمان والے ہوتے مگر حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوتے, ایمان والے ہوتے حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. ایمان والا بھی بنایا اور امت محمدی میں بھی پیدا کر دیا. آپ کو پتہ ہے امت محمد میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے, انبیاء تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنانا, کہ وہ جانتے تھے کہ سرکار کے امتی کی کیا شان ہے.
آپ کو پتا ہے امتی کی شان، چلے کبھی موقع ملا تو اس موضوع پہ الگ بیان کریں گے کہ امتیوں کو کیا کیا ملا سرکار کے صدقے سے۔ ایک وجہ بتا دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جنہوں نے طلبہ بیٹھے ہیں ادب پڑھائیں، کھانے پینے کے آداب وغیرہ، تو اس میں ایک ادب یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ جب بزرگ دسترخوان پر ہونا تو ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے جب دھلائے جائیں گے نا تو سب سے آخر میں بزرگوں کے دھلائے جائیں، پہلے اور لوگوں کے دھلانے ہیں اور آخر میں جو بزرگ موجود ہیں ان کے ہاتھ دھلوانے ہیں، اور کھانا کھا لیں تو سب سے پہلے بزرگ کے ہاتھ دھونے ہیں اور پھر باقیوں کے دھونے ہیں۔ اب بتاؤ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ سمجھ آئی بات کیا؟ کہ بزرگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، پہلے سارے لوگ ہاتھ دھو کے انتظار کریں، جیسے ہی بزرگ ہاتھ دھوئیں کھانا شروع ہو جائے، اور اب کھانا کھا لیا تو سب سے پہلے بزرگوں کے ہاتھ دھلائیں تاکہ وہ فری ہو جائے۔ ایسا ہی ہونا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت میں سب سے پہلے حساب کس کا لیا جائے گا؟ سب سے پہلے حساب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ وہ پیارے آقا کی امت جائے گا۔ سوال کیا گیا کہ آخر میں آئے ہیں، سب سے آخر میں ہیں اور حساب سب سے پہلے لیا جا رہا ہے، تو فرمایا علماء کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے محبوب کی امت کو سب کا انتظار نہ کرنا پڑے، اور جب تک سرکار کے امتی جنت میں نہیں جائیں گے کسی اور نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہی بات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں، فرماتے خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا یہ بھی علماء کہتے ہیں سرکار کی امت سب سے آخر میں کیوں آئی؟ سبحان اللہ، اس کا بھی بڑا پیارا عشق والا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا جب ہم آئے ہیں تو آج ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت نوح کی قوم کی غلطیاں پتہ چل رہی ہیں، اور انہیں کیا عیب کیے، کیا خطائیں کی، قرآن میں آیا ان پر عذاب نازل ہوا۔ خطائیں تو ہماری بھی کم نہیں ہیں، مگر فرمایا میرے محبوب کی امت کے عیبوں کو کوئی اور نہ دیکھے، کسی اور کو نہ پتہ چلے، ہماری عیب کا شاہد ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے امتیں گزر گئیں، اب اس امت کے بعد قیامت نہیں آنا ہے اور اس امت کا حساب لیا جائے گا۔ ذرا سوچو، جو رب امت کے عیبوں پر یوں پردے ڈال رہا ہے قیامت کے دن بھی بخشش فرما دے گا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو ہمیں اتنا بڑا انعام بن مانگے دیا گیا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، کہ مجھے اور آپ کو سرکار کا امتی بنا دیا گیا۔ اچھا یہ ایک ہی انعام نہیں ہے، اس کے بعد اللہ کریم نے آنکھیں سلامت دی، اندھا نہیں بنایا۔ بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے یہاں تو کئی معذور بچے وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ سب بچوں کو شفا عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہے، زبان ہے، گونگے نہیں ہیں، کتنی نعمتیں، بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ کبھی اپنی اوقات سمجھنی ہو نا، کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرو، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو، پھر پتہ چلے گا۔ بلکہ یہ کرونا وائرس پچھلے دنوں ہی تو گزرا ہے نا، اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ یورپ میں یہ مرض پھر بڑھ رہا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے اس وائرس کا خاتمہ ہی فرما دے۔ لیکن سچی بات بتاؤں، اس کرونا وائرس سے سیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں تو جب پاکستان میں تھا اور اٹلی میں تو جس تیزی کے ساتھ کرونا پھیلا، میں شاید اس وقت سوچتا تھا کہ ایک تو پتہ نہیں زندہ رہوں گا کہ نہیں، اور زندگی میں پھر کبھی اٹلی جا سکوں گا کہ نہیں، کیونکہ اٹلی سے تو جو خبریں آ رہی تھی، آپ کے یہاں تو شاید چائنا کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنا، اور جس طرح اموات ہوئیں اور جو خوفناک ویڈیوز آتی تھی، یعنی میری دیکھیں جس کا مائنڈ سیٹ اللہ سے محبت والا اور خوف خدا والا ہے نا، اس کے لیے تو کرونا نے بڑا سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے جنازے اٹھے آپ کے آس پاس دائیں بائیں، میں اور آپ بچ گئے۔ ہم جو یہ بچ گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایکسٹرا زندگی مل گئی نا، نیو لائف۔ میں بھی چلا جاتا کرونا سے، اللہ نے ایک اور موقع دے دیا ہے، اب ایک اور چانس بھی ملا، اور پھر بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، پھر بھی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کروں گا، پھر بھی نمازیں قضا ہوں گی۔ اتنا قریب سے موت کو آپ نے دیکھا ہے، کتنے جنازے اٹھے۔ اچھا یہاں بھی اٹھے، آپ کو رشتہ داروں کی خبر پاکستان سے بھی آتی ہوگی نا،
اور اس وائرس نے تو ایک اور چیز ہمیں سکھا دی کہ جملہ سنتے تو تھے، اللہ نے قدرت کا نظارہ دکھایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آیا اب تک مگر ساری دنیا کو بند کروا گیا، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ بتا دیا رب نے کہ نہ نظر آنے والا وائرس، بڑی بڑی سپر پاور، بڑے بڑے جناب نظام چلانے والے، سب کو بند کر گیا۔ ہم دوست کبھی کبھی بات کرتے تھے کہ یار سارے کاروبار بند ہو سکتے ہیں، ایئرپورٹ بند نہیں ہوتا۔ 24/7 دیکھو یار ایئرپورٹ چلتا رہتا ہے، اس کی دکانیں چلتی رہتی ہیں، ڈیوٹی فری چلتا رہتا ہے، جہاز اترتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، کیا کاروبار ہے یار، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسا ایئرپورٹ بند ہوا کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ اب بتاؤ نا، دنیا کو لگ پتا گیا کہ رب جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے۔ اب بھی نہیں مانو گے اس کی قدرت کو، اب بھی اس کی طرف رجوع نہیں لاؤ گے، اب بھی توبہ نہیں کرو گے۔ اور شکر کی بات چل رہی ہے، نعمتوں کی بات چل رہی ہے۔ سانس، اتنی دیر سے میں اور آپ اس فضان مدینہ میں بیٹھے ہیں، فرام ہاؤ لانگ 30-40 منٹس ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا کسی کو۔ آپ کو پتہ کتنی سانسیں لے لی، کتنی سانسیں نکال دی۔ اس سانس کی ویلیو بھی کرونا نے سکھائی۔ میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ نے بھی دیکھی ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور وہ اشاروں سے کہتے تھے بس میری سانس چاہیے، مجھے سانس دے دو، میری ساری دولت لے لو، مجھے کسی طرح سانس دے دو۔ اور آج ہم سانس لے رہے ہیں، سانس اندر جا رہی ہے۔ ایک ایک سانس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا بن مانگے تو نے لنگز سلامت دیے، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال لیتے ہیں، آکسیجن اندر لے لیتے ہیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، عرب شریف کا واقعہ، ایک بوڑھا شخص تھا 72 ایئرز ایج، اس کو کچھ سانس کی پرابلم ہوئی، ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، 12 دن ہاسپٹل میں رہا، باہر آیا تو اس کو شاید 1200 ریال کا بل دے دیا گیا کہ تمہیں 12 دن ہم نے آکسیجن دی ہے، یہ اس کا بل ہے۔ بندہ رونے لگ گیا، زاروں کتار رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، بل کم کر دیتے ہیں، ایسا تو نہ کرو۔ کہتا پیسے بہت ہیں میرے پاس، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس 1200 ریال نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 12 دن تم نے مجھے آکسیجن دی تو 1200 ریال بل بنا دیا، میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، میرا رب مجھے 72 سال سے بغیر کسی پیسے کے آکسیجن دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، صبح و شام دے رہا ہے۔ اگر میں یہ حساب کروں تو میں اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں، سوچتے ہی نہیں۔ اچھا پھر جملے دیدہ دلیری دیکھو کہ پھر ایسے جملے ادا کرتے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں برباد ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں مایوس۔ ارے سوچو اللہ اتنا دے رہا ہے پھر کہتے ہو کچھ نہیں دیا۔ پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں، پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں، پوچھو جس کے پاس پیر نہیں، تمہاری زبان پر شکر ہی نہیں آتا ہے۔ اور یاد رکھو جب ناشکری کرو گے وہ تمہاری نعمتیں اور واپس دے لے گا، وہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ زبان پر ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا، کہتا حضور مجھے کچھ ملا ہی نہیں، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا تمہیں کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو، ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو، 2 آنکھیں ہیں نا، ایک آنکھ سے کام چلا لو۔ کہتا حضرت اندھا ہو جاؤں گا، آنکھ کیسے دے دوں؟ کہا اچھا 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ دے کے 10 لاکھ دے دو۔ کہتا حضرت بغیر ہاتھ کے کیسے جیوں گا؟ فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک ٹانگ دے دو 10 لاکھ لے لو۔ کہا حضرت ایک ٹانگ سے کیسے لائف گزرے گی؟ وہ ایک ایک کر کے اس کے پارٹ گنواتے رہے، ایک کان دے دو، ایک گردہ دے دو۔ وہ منع کرتا رہا، وہ بتاتے رہے، آخر میں کہتے ہیں نادان، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، یہ اللہ نے دیا نا، پھر بھی ناشکری ہے۔ واللہ آج اس اجتماع سے پیغام لے جاؤ، میں نے اپنے رب کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اور شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ فرما برداری کے ذریعے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو آزمائش ہے نا، یہ ایکچولی آزمائش، جب بھی ہم آزمائش کا نام سنتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں یار آزمائش تو بیمار ہو گیا بیچارے کو آزمائش آ گئی، اس کی نوکری چھوٹ گئی، یہ قرضے میں آ گیا۔ یقیناً یہ بھی آزمائش ہے، لیکن صرف یہی آزمائش نہیں ہے، آزمائش نعمتیں دے کر بھی کی جاتی ہے۔ یہ میں نے واقعہ سنایا ہی نا آپ کو، اندھے کو آنکھیں دی گئیں، مال بھی دیا گیا، گنجے کو بال بھی دیے، مال بھی دیا، برس والے کی بیماری بھی دور ہوئی، مال بھی ملا۔ اب چیک کیا گیا کہ بندے کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے؟
ضروری نہیں کہ میں غریب ہو جاؤں پھر ہی مجھ پر آزمائش ہے. یہ میرے پاس جو نعمت ہے نا یہ بھی آزمائش ہے. اگر کسی کے پاس عزت ہے یہ آزمائش ہے, یہ نعمت ہے یہ آزمائش ہے. اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا. اب دیکھو ٹیسٹ میں کامیاب کون ہوتا ہے. اچھا ایک اور بڑا خوبصورت سوال علماء سے کیا گیا کہ بعض اوقات آتا ہے ذہن میں سوال کہ یار یہ بندہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں رکھتا, حرام بھی کماتا, ترقی کیے جا رہا. اور بعض اوقات شیطان بھی دماغ میں کہیں ڈال دیتا ہے کہ یار اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے کچھ دیتا تھوڑی, اتنا کچھ تجھے مل رہا ہے تو اللہ راضی ہے, نعمتیں مل رہی ہیں. اچھا معاذ اللہ شیطان ایسا دماغ خراب کر دیتا ہے کہ کچھ لوگ حرام کما کے بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑی برکت ہے. وہ تم حرام کما رہے ہو, یہ اللہ کی رحمت اور برکت کہاں سے آ گئی اس میں؟ تو اب سوال یہ کہ پھر نعمت کیا ہے؟ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بیوٹیفل آنسر فرام علماء کرام. کہتے ہیں جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت دینا تو یہ دیکھ لو کہ یہ جو نعمت مل رہی ہے یہ اگر ملتے ہوئے میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں تو سمجھ لو یہ نعمت ہے. اور یہ دولت, یہ شہرت, یہ عزت مل رہی ہے اور یہ ملتی جا رہی ہے اور میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں تو سمجھ لو یہ زحمت ہے, یہ آزمائش ہے, یہ ڈھیل ہے, یہ تمہاری پکڑ کا باعث بن جائے گی. اگر مال ہی نعمت ہے تو قارون سے بڑا مالدار کون تھا, نمرود سے بڑا مالدار کون تھا؟ نہیں جناب, مال نعمت جب ہے جب عثمان غنی کا خزانہ ہاتھ میں آتا ہے, جب عبد الرحمن بن عوف جیسی نعمت ملتی ہے کہ جناب مال بھی ملتا ہے اور سخاوت بھی ملتی ہے, مال بھی ملتا ہے تو حلال ملتا ہے. پیسہ لے کر یہ نہ سمجھو یہ اللہ نے نعمت دے دی, آزمائش ہے. چیک کرو حلال سے لے رہا ہوں کہ نہیں, حرام تو نہیں کما رہا. ایک جملہ یاد کر لو, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے بھی نہیں سکتا. ہاں حرام کی طرف نہ جاؤ. مجھے اٹلی کا یہ واقعہ یاد آ گیا, اور شاید یہی شہر تھا یا کوئی اور شہر تھا, ہو سکتا ہے کوئی اور میرا بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہو, چلو میں اس کے لیے یہ واقعہ سنا دیتا ہوں. کہ ایک بار میں نے اسی طرح اسی اٹلی میں ہی بیان ہوا تھا, آج سے کئی سالوں پرانی بات ہے, اور اس کے حلال پر بات ہوئی, اللہ پر توکل پر بات ہوئی, حرام روزی نہ کمائی جائے اس پر بات ہوئی. اجتماع ختم ہوا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں, مگر میں کیا کروں کہ میرے اسٹور پہ میں شراب بیچتا ہوں, اور یہاں یورپ میں تو نہ بیچوں تو کرایہ پورا نہیں ہوتا, شراب سے ہی اسٹور چلتا ہے, زیادہ بکتا ہی وہی ہے. اب میں کیا کروں, اگر میں یہ شراب ختم کر دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. اس نے اپنی طرف سے, جو شیطان پٹی پڑھاتا ہے نا, اس نے ایک لاجک پیش کی کہ میری مجبوری یہ ہے, میں چھوڑنا چاہتا ہوں. واقعی اس کے دل کی کیفیت مجھے نظر آ رہی تھی, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا, آج میں آپ سب سے پھر وہ سوال کرتا ہوں. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا, میں اس سے بھی سوال کر رہا ہوں, چونکہ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں چینل پہ چلے, سوشل میڈیا پہ چلے, ان سے بھی سوال کرتا ہوں. میں نے اس نوجوان کو ایک جملہ کہا, ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں. اللہ دے رہا ہے, مل رہا ہے, تمہیں روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا تم حرام چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کرو گے تو کیا اللہ روزی بند کر دے گا؟ وہ رونے لگ گیا. میں نے کہا پھر کدھر گیا تمہارا اللہ پر بھروسہ؟ ارے تم ایک دروازہ بند کرو, اللہ انشاءاللہ 100 دروازے کھول دے گا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں یہ واقعہ وہ بات کر کے, اچھا اس نے کہا بس آج آپ نے مجھے سمجھا دیا, کچھ بھی ہو جائے میں نے شراب نہیں بیچی. میں بھول گیا, جب اللہ مجھے یاد نہیں تھا. میں 1 سال یا 1.5 سال بعد پھر اٹلی آیا, وہ نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا ملا. کہتا آپ یقین کریں, جب سے آپ نے کہا ہے میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, اللہ نے میرے مال میں اور برکت ڈال دی. ایکچولی وہ توکل ریکوائرڈ ہے ہمارے. دیکھیں کچھ چیزیں ہم کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں. عقل یہ کہتی ہے 1000 یورو کماتا ہوں, 300 حرام کے ہیں, وہ نکال دوں گا تو 700 ہو جائیں گے, 700 ہو جائیں گے تو کرایہ کیسے دوں گا, کرایہ نہیں ملے گا تو آگے کیسے چلے گا, سارے کام ڈسٹرب ہو جائے. ہم کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. میرے رب کی رحمت جو ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ہر بات عقل سے نہیں سوچی جاتی, کچھ اللہ کی رحمت پر بھی چھوڑ دیا کرو. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جس قرآن پر آپ کا اور میرا ایمان ہے اس قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا, نجات کا راستہ نکلے گا. اچھا کیسے نکلے گا سنو, فارمولا بھی آگے اللہ نے بتایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تمہیں ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جا رہا ہوگا. پھر آگے کیا فرمایا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے.
ایکچولی بس یہی ریکوائرڈ ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ مسلمان حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہے شراب حرام ہے، اس کو پتہ ہے خنزیر حرام ہے، اس کو پتہ ہے سود حرام ہے، مگر اس کا توکل ٹوٹ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یار یہ نہیں کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، سارے دوست آگے بڑھ گئے، سب کو جناب ترقی مل گئی، میں پیچھے رہ گیا، پیچھے کوٹھی بنانی ہے، پیچھے پاکستان پیسے بھیجنے، پیچھے فلاں کام رکا ہوا ہے. ارے یہی تو تمہارا امتحان تھا کہ تم نے یہ بھروسہ چھوڑ دیا کہ حرام کماؤں گا تو روزی ملے گی. نہیں جناب، تم اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اور ایسی ہسٹری ہے کہ جس نے حرام چھوڑا، کھڑا رہا، اللہ کی رحمت پر نظر رکھی، اللہ نے اسے غیب کے خزانوں سے ایسا دیا کہ اس کو خوب برکت مل گئی. ایک آخری بات اور کر لیتا ہوں. مجھے منظور بھائی نے کہا تھا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، ہم ذرا جلدی اجتماع کو نپٹائیں گے، تو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میں اب 5 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے کر جاؤں. میرا کوئی ایک اور بھائی بھی اگر آج غلط کام کر رہا ہے، وہ چھوڑ دے، وہ حرام چھوڑ دے، تو مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ میرا اٹلی آنا وصول ہو گیا. سنو میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اصل میں ایک اور مسکنسیپشن سن لو، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ برکت جو ہے نا کوانٹٹی میں ہے. جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں نا وہ برکت والا ہے. گاڑی جس کے پاس ہے، بنگلہ جس کے پاس ہے، پاکستان میں جس کے پاس 2-3 مکان ہیں، نوکر چاکر ہیں، یار اس کے پاس بڑی برکت ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بڑا پریشان ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ہمیشہ یاد رکھو، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے. اب اس کو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک بندہ جس کے پاس 1 کروڑ یورو ہے، مگر کئی قسم کی بیماریاں بھی ہیں، بچے اس کے پریشان ہیں، بچے نافرمان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رات نیند نہیں آتی ہے. بتاؤ وہ برکت والا ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس 200 یورو ہیں مگر سارے حلال کے ہیں، فیملی میں کوئی بیمار نہیں ہے، رات سکون کی نیند سوتا ہے، صبح فجر میں پورا گھرانہ اٹھتا ہے؟ سچ بتاؤ کون برکت والا ہے؟ ہاں تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، اللہ کی رضا والے ہیں، زندگی میں غم کوئی نہیں ہے، بڑا ریلیکس، بہت پیس آف مائنڈ ہے. پیسوں سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، واللہ اگر پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہوتی نا تو کوئی امیر غریب نہ، کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. بڑے بڑے غم ہیں امیروں کے پاس، اور کچھ غریب ایسے جیسے کے پاس ہے کچھ نہیں مگر غم بھی کوئی نہیں ہے. غم کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ سن لو، آخری واقعہ، اور یہ سمجھ لو آج کا میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ دے رہا ہوں جو بعد میں بھی دہراؤ گے تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، دل میں سکون بھی آ جائے گا. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بار اپنے وزیر کو بلایا، کہتا ہے یار وزیر ایک بات سمجھاؤ گا، کیا مسئلہ؟ میرے پاس سب کچھ ہے، اتنا بڑا محل، سونے جواہرات، کمرے، خادم خادمائیں، مگر مجھے ٹینشن رہتی ہے، سکون نہیں ہے مجھے، رات سوچتا رہتا ہوں. اور یہ میرے گھر کے باہر میرے جو خادم ہیں، یہ میں دیکھتا ہوں کھڑکی سے مسکراتے بھی ہیں، کہہ بھی لگاتے ہیں، مزے میں انجوائے کر رہے ہیں، رات کو میرے دروازے پہ سو جاتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس نیند نہیں آتی مجھے. وزیر بڑا سیانہ تھا، کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ سمجھنے کے لیے نا آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا پڑے گا. یہ کیا بھائی فارمولہ نمبر 99؟ ابھی سمجھاتا ہوں. اس نے خادم کو بلایا، خادم ادھر آؤ. وہ دوڑتا ہوا آیا کہ بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں، سونے کی 100 اشرفیاں، 100 coins of gold. بادشاہ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. بادشاہ نے تھیلی اٹھائی، کہا جلدی سے لاؤ. تھیلی آئی تو وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس میں سے 1 اشرفی نکالی، جیب میں رکھ لی، اور وہ تھیلی بادشاہ کے لیے، بادشاہ اس کو دے دے. او بھائی، اس غریب کی تو چاندی وارے نہیں آ رہے، جس کے پاس جس نے زندگی میں ایک سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا، اس کو 100 سکوں کی تھیلی. او بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑی بڑی مہربانی، بڑی دعائیں دی بادشاہ کو. خوشی خوشی گھر گیا. 2-4 دن سے تو گھر ہی جاتا تھا، ادھر ہی سو جاتا تھا، اب تو گھر گیا، بیوی کو بچوں کو جمع کیا، مبارک ہو امیر ہو گئے. کہ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت نے 100 سونے کی اشرفیاں دی. کہا اچھا. بچوں نے کہا ابو ہم نے تو آج تک کبھی سونے کی اشرفی دیکھی نہیں ہے، ہمیں دکھائیں. تو کہاں میرا بیٹا دیکھو، تھیلی کھولی، دیکھو میرا بیٹا. وہ بچے دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کہا ابو جی ہم گنے اس کو؟ کہ گنو. بچوں نے گننا شروع کی. کتنی نکلی ذرا بتاؤ نا؟ 99. کہا ابو یہ تو 99 ہے. کہا پاگل، تمہیں گننا ہی نہیں آتی، 100 دی ہیں بادشاہ نے. بیوی نے کہا بیٹا ہٹو، تمہیں بچے ہو تو تمہیں گننا نہیں آتا، میں گنتی ہوں. بیوی نے گنی، کتنی نکلی؟
अरे बीवी कहती थी 99 है, तुम्हें भी औरत ही होती है, नाकिस लकल, कभी गिने तुमने? अशरफिया देखी है तुम्हें गिनती है? मैं गिनता हूं। अब उसने गिनी, कितनी निकली? अल्लाह अकबर। कहता ये तो 99 है। अब बीवी तो बीवी होती है, तो तुम वही बेकार आदमी। जिंदगी में पहली बार 100 अशरफिया मिली, वो भी नहीं संभली तुमसे, एक रास्ते में गिरा कर आ गए। कहते नहीं गिरी नहीं होगी, इधर ही किधर होगी, कैसे खत्म हो गई? अब जनाब बिस्तर उठा, रजाई उठी, टेबल उठे, बर्तन उठे, पूरे घर में धमाल, सारी रात लड़ाई होती रही, वो एक अशरफी किधर गई? सुबह हुई तो वो बेचारा जिसको 100 अशरफियों की थैली मिली थी ना, वो आया, आंखें सूजी लाल, जो रोज बादशाह के बाहर सुकून की नींद सोता था दरबार में, वो आया, उसकी आंखें लाल, चेहरा परेशान। वजीर ने बुलाया, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, इतना बड़ा इनाम मिला। कहता बस बादशाह सलामत, क्या बताऊं, सारी रात घर में हंगामा रहा, बीवी भी डांटती रही, लड़ती रही। क्या हुआ ये तो बताओ। सर वो उसमें से एक अशरफी कम थी। वजीर ने वो अशरफी जेब से निकाली, कहा बेटा वो मेरे पास थी, ये लो और तुम चले जाओ। वो चला गया। अब जो वजीर ने समझाया ना, ए इटली वालों आज समझ जाओ, वल्लाह जिंदगी इंजॉय करोगे, जिंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी। ये फार्मूला नंबर 99 आप याद करके जाना। वजीर कहता है बादशाह सलामत, तुम्हारा प्रॉब्लम भी यही है। उस बंदे के पास 99 अशरफिया थी, वो उस पर खुश नहीं हुआ। जो एक नई थी ना, उसी पर परेशान रहा। आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, आप उस पर खुश नहीं है। जो नहीं है ना, आप उसी का सोचते रहते हैं। यही तो हमारा मसला है। क्या नहीं है हमारे पास, मगर जो नहीं है ना, हम सोचते हैं यार वो वाली गाड़ी कब लूंगा, वो वाला बंगला कब लूंगा, वो वाला मोबाइल कब लूंगा, उस मुल्क का पासपोर्ट कब लूंगा। अरे तेरे पास जो है उस पर शुक्र कब अदा करेगा? जो है उस पर एंजॉय ही नहीं है, उस पर शुक्र ही नहीं है। अच्छा इसका दो नुकसान बताता हूं, एक तो शुक्र खत्म हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, दूसरा एंजॉयमेंट भी खत्म हो गई, मजा भी खत्म हो गया ना। वो 99 अशरफियों पर एंजॉय करता, बच्चों को खाने खिलाता, कपड़े दिलाता, सारी रात खुशियां मनाते। चलो कोई बात नहीं, एक नहीं है ना, 99 तो है, ऐसी अमीर हो गए हैं? नहीं, वो एक क्यों नहीं है, उस पर झगड़ा है। आज हमारा प्रॉब्लम यही है, जिसके पास साइकिल है पहले दुआएं करके साइकिल लेता है, साइकिल आने के बाद स्कूटर देखता है, अपनी वही साइकिल बुरी लगने लग जाती है, स्कूटर लेता है, थोड़े दिन एंजॉय करता है, जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है स्कूटर बुरी लगने लग जाती है, गाड़ी लेता है, खूब मजे करता है, थोड़े दिनों बाद लैंड रोवर वो बड़ी गाड़ी देखता है, अपनी गाड़ी पुरानी खटारा लगने लग जाती है। दुआएं कर करके घर बनाता है, घर में खुशियां मनाता है, मगर कोई दोस्त दावत पर बुला ले, उसका बड़ा घर देखकर आ जाए, अपना ही घर फटीचर लगने लगता है। किसी दोस्त से मिलकर उसके बड़े महंगे कपड़े देखे, अपने कपड़े खराब लगने लग जाते हैं। अरे मैं कब खुशियां मनाऊंगा जो अल्लाह ने दिया है? हमेशा मायूस रहता हूं, हमेशा परेशान रहता हूं, क्योंकि उस जैसा नहीं बन सका। ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम ऊपर न देखो, तुम नीचे देखो। अल्लाह ने तुम्हें करोड़ से अच्छा बनाया है, अल्लाह ने वो दिया है जो करोड़ के पास नहीं है। अरे सारी जिंदगी शुक्र अदा करो और एंजॉय करो। मैं बड़ा अमीर और कबीर हूं, दरिस दो जहां का तासीर हूं। अरे अल्लाह ने बहुत दिया है, मुझे अल्लाह ने अमीर और कबीर बनाया है, क्योंकि करोड़ों लोग वो हैं जो मेरी जिंदगी, मेरी जैसी जिंदगी देखने का ख्वाब देख रहे हैं, मगर मैंने हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर फकत मायूसी, फकत अल्लाह की नाशुक्री पाई है। ऐसा ना करो, ये जिंदगी का वो नुकसान है जो हम कर रहे हैं। न जिंदगी में एंजॉयमेंट है, न बच्चों के साथ खुशियां हैं, न अपनी नेमतों पर एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा अपनी नेमत कम दिखती है, दूसरे की ज्यादा दिखती है। तो अगर आज इस बयान में, इस इज्तिमा में ये 99 नंबर वाला फार्मूला याद कर लो कि मुझे रब ने बहुत दिया है। जब भी कोई कहे तुम्हें क्या दिया है, कहो अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है। अल्लाह ने मुझे वो दिया है जिसके लोग ख्वाब देखते हैं, मेरी तो औकात भी नहीं, रब ने वो दिया है। वल्लाह तुम्हें तुम्हारा घर अच्छा लगेगा, तुम्हारी फैमिली अच्छी लगेगी, तुम्हारी नेमतें अच्छी लगेगी। और वाकई ऐसा है, अल्लाह ने हमें करोड़ों से अच्छा बनाया है। अल्लाह करे आज हम ये सीख कर चले जाएं और अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में दाखिल कर, हमें नाशुक्री से महफूज फरमा। अच्छा मजे की बात देखो, जितना दे दिया यही बहुत था। खुद कुरान में वादा फरमा लिया कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता करूं। अच्छा हर मामले में शुक्र अदा करो। जो इल्म सीख रहा है ना, वो इल्म पढ़े, शुक्र अदा करे, अल्लाह इल्म भी और दे देगा। अकल के बाद शुक्र अदा करे, अल्लाह अकल भी और दे देगा। खुद इमाम आजम अबू हनीफा इल्म के समुंदर हैं, इल्म के पहाड़ हैं। आपसे किसी ने सवाल किया, हुजूर आप इतने बड़े आलिम मुफ्ती कैसे बन गए? फिर मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी,
لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. میں تھوڑا علم پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اللہ اور علم عطا فرما دیتا. میں اور تھوڑا علم پڑھتا، پھر شکر ادا کرتا، اللہ اور علم عطا کر دیتا. تو آپ کی مرضی ہے، عزت بڑھانا ہے تو شکر کرو، دولت بڑھانا ہے شکر کرو، سکون بڑھانا ہے سکون کا شکر کرو، اولاد میں برکت چاہیے اللہ سے اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ رب سب میں برکت ڈال دے گا. الحمدللہ یہ پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں تو یہ باتیں سیکھنے کو ملے گی. یہ باتیں باہر سیکھنا مشکل ہے، اس ماحول میں آؤ گے تو انشاءاللہ اللہ سے محبت بڑھے گی، حرام روزی چھوڑنے کا ذہن بنے گا، اللہ سے دوستی اور بھروسے کا ذہن ملے گا. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ماحول ہے. آج تو آپ ماشاءاللہ ورکنگ ڈے میں اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں. ویسے جمعرات اجتماع ہوتا ہے ہفتے کو، سیٹرڈے کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد، آج کل عشاء کے بعد ہوتا ہے، سیٹرڈے نائٹ عشاء کے بعد اجتماع میں آیا کریں. اسی طرح سیٹرڈے کو پاکستان میں آج کل 8:30 بجے کے قریب مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کے 4:30 بجے ہوتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر موبائل پر کہیں بھی آپ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہا کریں. اس سے اللہ کے ولی کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی. اللہ کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے. نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز یہ پریکٹیکل شکر ہے، پوری باڈی کا شکر ہے، ایسا نہیں ایسا نعرہ لگاؤ کہ ادھر سے شیطان بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. آپ ہمت ایک قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم بڑھ کر آئے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا پکا بھروسہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی قبول. اس نعرے کا بھی ایک بڑا پیارا نعرہ، بڑا پیارا ہے بھائی نے جو لگایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. غلامی رسول میں ایسے نہیں، ذرا گج بج کے بولو نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں نا ہم ایسا لگتا ہے بولنا نہیں چاہیے، شاید مذاق کرتے ہیں، بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، تو یہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. جس کو موت قبول ہے اس کو حرام سود چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک کی سنت چہرے پہ قبول نہیں ہے، موت بھی قبول ہے. نعرہ تو ایسے لگاتے ہیں، میں نہیں کہتے نعرہ مت لگاؤ، ضرور لگاؤ، یہی حقیقت ہے ایمان کی کہ آقا کے نام پر جان بھی قربان کرنا بھی قبول ہے. لیکن نماز بھی تو قبول ہے نا. آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فجر میں عاشق رسول سویا ہوتا ہے. یہ کیسی موت بھی قبول ہے؟ ادھر تھوڑے پیسے آئے حرام کے، یار چلو لے لو یار کوئی بات نہیں، ادھر کہتے ہیں موت بھی قبول ہے، حرام جیب میں ڈالیں گے. دوست لے گئے شراب اڈے پر، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، سارے دوست جا رہے ہیں. جوئے کے اڈے پہ چلے گئے، معاذ اللہ بدکاری کرنے چلا گیا. خود سوچو آپ، قیامت کے دن آقا کا دیدار ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کرے کہ سچے غلام بن جائے. پریکٹیکل دعوت اسلامی انشاءاللہ یہ نعرہ بھی لگوائے گی اور آپ کو ایسا بنائے گی بھی انشاءاللہ کہ واقعی انشاءاللہ کاروبار میں بھی غلامی رسول قبول ہے، گھر کے اندر بھی غلامی رسول قبول ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا تب بھی غلامی رسول ہے، مؤذن اذان دے گا جب بھی غلامی رسول جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے نعرے کا بھی بہت شکریہ. چلے میں اعلان کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حلقے کا ٹائم ہو گیا ہے، وسلم. مدنی حلقے کا سب سے ٹائم ہو پہلے گیا ہے. تو اٹلی کے تمام ذمہ مدنی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں میٹھے میٹھے رکن شورا کا جدول عطا فرمایا. آج صبح رکن شورا سوئٹزرلینڈ میں تھے، اس سے پہلے جرمنی میں، اور اللہ نے چاہا تو کل اسپین ہوں گے. تو یہ اٹلی والوں کے خاص نظر کرم ہو گئی الحمدللہ. اور پھر اس میں ماشاءاللہ ہمارے گریس کے نگران کابینہ بھی اور ذمہ داران بھی، آئرلینڈ کے ذمہ داران الحمدللہ وہ بھی تشریف لائے. اٹلی کے تو پھر مختلف شہروں سے 250-300 کلومیٹر 350 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی الحمدللہ آئے ہوئے ہیں. ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً آپ صاحب نے وقت نکالا، کوشش کی، ہمت کی. تو رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ انہیں میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاست قادری رضوی ضیائی
دامت برکات مولا عالیہ نے بیعت کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے آج ماشاء اللہ اپنے بیان میں بھی ایک توجہ دلائے، گناہوں سے توبہ، نمازوں کی پابندی، تو ہمیں توبہ بھی کروا دیجیے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں ہمیں شامل کر دیجیے، قادری سلسلے میں، رضوی سلسلے میں، عطاری سلسلے میں۔ اور ایڈوانس عرض کرتے ہیں اٹلی والے کہ جلد کرم فرمائیے گا، آج آپ تقریباً 2 سال بعد تشریف لائے۔ کووڈ نے مجھے یورپ میں آنے نہ دیا، یہ تو سارا ہی ایسا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہماری نیت ہے، آپ دعا کریں کہ اب جلد انشاءاللہ مارچ کے یا اپریل میں نگران شورا کے ساتھ آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے پھر یہ معاملات نہ ہوں اور حالات بہتر رہیں انشاءاللہ۔ کو اٹلی والوں سے ویسے بھی مجھے پیار ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو چلے انہوں نے کہا کہ میرا جدول بن گیا، مجھے جب میرے 5-6 دن کا شیڈول تھا تو مجھے کئی ملکوں کی طرف سے اپروچ کیا گیا۔ یونان والے تو ویسے بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، ان سے تو میں الگ سے بھی معافی بھی مانگوں گا، یہ کافی عرصے سے بلا رہے ہیں اور میری نیت ہے انشاءاللہ میں جلد یونان جاؤں گا۔ لیکن فرانس میں اور کئی ملکوں کی طرف سے جو ہے نا کافی پریشر تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، تو میں نے کہا میں جب اس علاقے میں جا ہی رہا ہوں تو کسی اور ملک جانے کی بجائے اٹلی جائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں دعوت اسلامی کا بڑا زبردست کام ہے، بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں، تو جہاں زیادہ اسلامی بھائیوں وہاں جا کر ان کی تربیت کرنا، ان سے بات کرنا، ان سے ملاقات کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اٹلی ہمارا ہے انشاءاللہ، ہم آپ کے ہیں اور آتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو جزاک اللہ خیرا واسن انشاءاللہ۔ اب آئیے جو مجھے کہا گیا بیعت کروانے کے لیے، تو جس طرح میں کہتا جاؤں اسلامی بھائی اس طرح دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، غزویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ جو اسلامی بھائی دور دراز سے سفر کر کے آئے، قریب سے بھی آئے، مولا سب کا آنا قبول فرما۔ آج کے اس اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے۔ اے اللہ سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے بیان میں تیری نعمتوں کے بارے میں سنا، اے اللہ آج ان باتوں کو سن کر شرم سی آ رہی ہے کہ تو نے کتنا کچھ ہمیں دیا، مگر ہم ناشکری کرتے رہے۔ میرے مولا ہماری ناشکریاں معاف فرما، ہماری بے صبریاں معاف فرما دے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا، تیری بڑی مہربانی۔ الحمدللہ رب العالمین علی احسانی۔ اے کریم تو نے ہمیں کروڑوں سے زیادہ اچھا بنایا، ہمیں بن مانگے مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے۔ ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیے، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں زبان دی، ہمیں پیر دیے، صحیح سلامت جسم دیا۔ اے مالک تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمیں عزت دی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ دولت دی، یہ تیرا شکر ہے۔ اچھے گھر والے دیے، یہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں اولاد دی، مالک تیری مہربانی ہے۔ اے اللہ تیرے احسان کے بوجھ تلے ہم دبے ہیں، ہماری اوقات نہیں تھی جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ مالک یہ تیری مہربانی، ہم تیرا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے، شکر ادا کرنا آتا بھی نہیں ہے۔ اے کریم بس اب تجھ سے دعا ہے، یہ مہربانی جاری رکھنا، یہ کرم نوازی جاری رکھنا۔ اے اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، ہمیں زوال نعمت سے بچانا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچانا، ذلت و رسوائی سے بچانا۔ دنیا میں لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے عیب انہیں نہیں پتہ، تو نے دنیا میں ہمارے عیب چھپائے ہیں، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اے اللہ باقی زندگی میں بھی یہ عیب چھپائے رکھنا، مرتے وقت بھی ہمارے عیب چھپائے رکھنا، اور اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیب چھپائے رکھنا۔ ہماری بہنیں بھی اے اللہ اگر دعا میں شامل ہیں تو ان کی بھی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے کریم، اے کریم، بڑی امید سے اسلامی بھائی آئے ہیں، کئیوں نے میسج بھی کیے ہیں، پرچیاں بھی دی ہیں۔ اللہ کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، اے شفا دینے والے تیرے سوا کس کے پاس جائیں؟ اے بغیر دوائی کی شفا دینے پر قادر مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ جو اولاد والے ہیں ان کو ماں باپ کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ جن کے بچے بیمار یا معذور ہیں اے کریم کرم کر دے، ان بچوں کو صحت عطا کر دے۔ جو بچے رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ جن بچوں کے رشتے ہو گئے میرے مالک ان بچوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا کرے۔ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں۔ جو اللہ کسی نے کسی کا حق دبا لیا ہے، پیسے کھا لیے ہیں، زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، مقدمے کر دیے ہیں، اے کریم کرم کر دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ غوث پاک کے چاہنے والے جمع ہیں، یہ مشکلیں آسان کر دے، یہ پریشانیاں دور کر دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، جن کے ڈاکیومنٹس کے کاغذات کے مسائل ہیں اے اللہ آسانیاں کر دے۔ اے اللہ اے کریم ہماری بھی خیر فرما، پیچھے ہمارے گھر والوں کی بھی خیر فرما، ہمارے خاندان قبیلے کی بھی خیر فرما، ہمارے رشتہ داروں میں سے اور بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں میرے مولا ان کے ماں باپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ حرام روزی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اگر ہمارے آج کے اجتماع میں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو حرام روزی کما رہا ہے
اللہ اسے ہمت دے، اسے طاقت دے، اسے فیصلہ کرنے کی قوت دے، اور اے اللہ حرام روزی چھوڑ دے، اور مالک پھر تو غیب کے خزانوں سے اسے حلال عطا فرما، اس سے زیادہ اور برکت والا حلال عطا فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، اے اللہ زلزلوں طوفانوں سے بچا، وائرسوں سے محفوظ فرما، بالخصوص کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما، اے کریم ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما، اے کریم بولونیا میں، اٹلی کے تمام شہروں میں، سارے یورپ بلکہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، بالخصوص ہمارے نگران، ہمارے بزرگ، ہمارے منظور بھائی اے اللہ کافی بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو شفا والی، صحت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اے رب کریم ہماری اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں بھی خوب ترقیاں عطا فرما، جو مانگ سکے مالک وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں کرم کر دے، انہیں جلدی کعبہ دکھا دے، جلدی میٹھا مدینہ دکھا دے، اے اللہ یہ دنیا کے نظارے نہیں ہمیں مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، آقا کے قدموں کی بار اب حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے، اے اللہ ہمیں نبی پاک کے در سے دور نہ کیجیو، ہمیں وہیں پر جینا ہے اور بالآخر وہیں سرکار کے قدموں میں ایمان اور عافیت والی شہادت والی موت ہمارا مقدر فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ السلام علیکم۔